جہاں دیکھیے علم پر اعتراض، تعزیے پر اعتراض. بچوں نے میسج کیا کہ جب ہم اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو امام بارگاہ میں لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم یہ علم کی پوجا کرتے ہو، یہ تعزیے کی پوجا کرتے ہو. یہ نیو جنریشن یوتھ جو ہماری ہے، جو مسائل یوتھ کو درپیش ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی کہ بھائی ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ صاحب تم یہ علم جو ہے اس کو پوجتے ہو، پوجا کرتے ہو اس کی، اور یہ شرک ہے. ہم پر وہ شرک کا الزام لگاتے ہیں جن کو توحید کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پورے عالم میں سوائے 14 معصومین کے علاوہ اگر کسی نے توحید پر ایک بامعنی جملہ کہا ہو تو لا کے دکھا دیا جائے. ایک سینٹنس کو لا کے دکھا دیں مجھے توحید پر، وننس آف گاڈ پر اگر ایک سینٹنس بھی کسی نے کہا ہے تو کوئی لا کے دکھائے سوائے 14 معصومین کے. تو ہمیں دنیا توحید سکھاتی ہے کہ جس کے پہلے امام الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں 50 سے زیادہ خطبے مولا علی کے صرف عقیدہ توحید پر ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا کا خطبہ فدر ابتدا توحید سے ہے. عیون اخبار رضا امام علی رضا کے خطبے توحید ہی توحید ہے. دنیا ہمیں توحید سکھاتی ہے. جنہوں نے براہ راست مقام عصمت سے توحید کو لیا ہے، دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے. اگر مکتب تشیع کے علاوہ، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مکتب اہل بیت کے علاوہ لا کے دکھائے کوئی کہ کسی نے توحید پہ گفتگو کی ہو. چیلنج ہے. اگر توحید پہ گفتگو ملے گی تو سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں ملے گی، ہے یا نہیں ہے؟ توحید پہ گفتگو ملے گی نہج البلاغہ میں ملے گی. توحید پہ گفتگو ملے گی شہزادی فاطمہ زہرا کے خطبے میں ملے گی. توحید پہ گفتگو ملے گی چھٹے امام کے اقوال و فرمودات میں ملے گی. تو آل محمد کے علاوہ اور کون ہے کہ جس سے توحید سکھائی ہو؟ اور ہم نے توحید کو لیا ہے براہ راست محمد و آل محمد سے. ہمیں کیا کوئی توحید کے متعلق بتاتا ہے؟ اور یاد رکھیں ہر چیز کو آج دنیا میں پڑھے لکھے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، کوئی کلچر ہو، کوئی ریلیجن ہو، کوئی ہسٹوریکل ٹاپک ہو، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے 2 طرح کے کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک نان مٹیریل کمپوننٹس ہوتے ہیں اور ایک مٹیریل کمپوننٹس ہوتے ہیں. یعنی اگر جیوگرافی میں کوئی اگر پڑھ رہا ہے اور وہ کسی بھی کلچر کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہے، کسی بھی ریلیجن کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہے، تو 2 طرح کے کمپوننٹس کو وہ پڑھے گا، مٹیریل کمپوننٹس اور نان مٹیریل کمپوننٹس. مٹیریل کمپوننٹس کے اندر بلیفز ہیں، عقائد ہیں، ٹھیک ہے، افکار ہیں، آئیڈیاز ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب نان مٹیریل کمپوننٹس. اور مٹیریل کمپوننٹس کہ جس کو آپ آرٹیفیکٹس کہتے ہیں، نوادرات کہتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ مٹیریل کمپوننٹس. آج آپ دیکھیے اگر کوئی کسی بھی کلچر پر ریسرچ کرتا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا، جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کیجیے کہ آج نالج حاصل کرنے کے لیے نان مٹیریل کمپوننٹ سے زیادہ آرٹیفیکٹس کا سہارا لیا جاتا ہے، نوادرات کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کسی کلچر کو سمجھتے ہیں، کسی ریلیجن کو سمجھتے ہیں. کیونکہ آرٹیفیکٹس، نوادرات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو اس کا سبب پوچھتا ہے. آج نوادرات کو محفوظ کیا جاتا ہے میوزیمز میں یا نہیں؟ وہاں پیسے دے کے جاتے ہیں ان آرٹیفیکٹس کو دیکھنے کے لیے، ان نوادرات کو دیکھنے کے لیے. اس وقت کسی کو بدعت و شرک یاد نہیں آتا. دیکھیں میوزیمز کے اندر، امریکہ کے میوزیمز میں آپ جائیے تو وہاں پہ نوادرات ہیں یا نہیں؟ جنگوں کے آرٹیفیکٹس رکھے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کہ سب پرانے زمانے کا اسلحہ کس طرح استعمال ہوتا تھا، اس کو دیکھ کے آپ ہسٹری کو سمجھتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ کلچر کو سمجھتے ہیں. تو آج دنیا یہ مان رہی ہے کہ نان مٹیریل کمپوننٹ سے زیادہ مٹیریل کمپوننٹس
زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں کسی نالج کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کلچر کو سمجھنے کے لیے، کسی مذہب کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے اگر آج کسی کلچر پر یا کسی بھی چیز پر، کسی ریلیجن پر ریسرچ ہوتی ہے تو اس کے آرٹیفیکٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے نوادرات پر ریسرچ کی جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ یہ بات جو آج کے جدید ریسرچرز مان رہے ہیں، شہزادی زینب کی بصیرت اس وقت اس بات کو دیکھ رہی تھی، شہزادی زینب کی بصیرت اس وقت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس طرح سے نان مٹیریل کمپوننٹ ضروری ہیں، اسی طرح سے مٹیریل کمپوننٹس بھی لازم ہیں، آرٹیفیکٹس بھی لازم ہیں. اسی لیے جب رہائی ملی تو کہا ہمارے تبرکات دیے جائے. یہ تو میں آپ کو جدید ریسرچ بتا رہا ہوں بھائی. آج کا جدید ریسرچر اگر جیوگرافی پہ میں کسی پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے، ریلیجن پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آرٹیفیکٹس جو ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، کیونکہ بچے جب اسے دیکھتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوا تھا. آج کی جدید ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، آج کی ماڈرن ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، جا کے دیکھیں، گوگل کریں کہ آرٹیفیکٹس کی کیا اہمیت ہے، آج نوادرات کی کیا اہمیت ہے. بڑے بڑے میوزیمز کے اندر نوادرات کو، آرٹیفیکٹس کو محفوظ کیا گیا ہے تاکہ نالج آگے پہنچے، کلچر آگے پہنچے. آج کی جدید ریسرچ کو 1400 برس پہلے علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی. علی کی بیٹی کی بصیرت اس ریسرچ کو 1400 برس پہلے دیکھ رہی ہے. اسی لیے کہا ہمارے تبرکات لوٹائے جائیں، ورنہ کیوں جلا ہوا جھولا واپس مانگا، کیوں جلا ہوا جھولا واپس مانگا، کیوں بالیاں واپس مانگی، کیوں کہا کہ ہمارے تبرکات ہمیں واپس دیے جائیں. کیونکہ زینب کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ یہی آرٹیفیکٹس آنے والے وقت میں پیغام حسینی کو پہنچائیں گے. تو آج جب ہم شاہراہ پہ علم لے کے نکلتے ہیں، یہ نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، بالخصوص امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے نوجوان، ذرا سا ایک لمحے کے لیے بھی اس بات پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ علم لے کے نکلیں گے تو دنیا کیا کہے گی. آرٹیفیکٹس کے ذریعے سے پیغام کو پہنچانا آج کی جدید ریسرچ کا نتیجہ ہے. آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ شہزادی زینب نے 1400 برس پہلے اس ریسرچ پر نگاہ تھی شہزادی زینب. اسی لیے کہا کہ ہمارے تبرکات کو واپس دیا جائے. تو آج جب آپ علم لے کے شاہراہ پہ نکلتے ہیں تو دنیا پوچھتی ہے، یہ ایک ایک منٹ پہ بدعت کے فتوے دینے والے جاہلوں، یہ ہمارے اسپریچول آرٹیفیکٹس ہیں، یہ ہمارے ریلیجیس آرٹیفیکٹس ہیں، یہ ہمارے روحانی نوادرات ہیں جس کے ذریعے ہم پیغام حسینی کو پہنچاتے ہیں. اور یہی بصیرت تھی زینب بنت علی کہ اس وقت شہزادی زینب یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو انہی سمبلز کے، انہی سمبولک چیزوں کے ذریعے تمہیں حسینی پیغام کو پہنچانا ہے. اور انہی سمبولک چیزوں کو قرآن نے شاعر اللہ کہا ہے. جب اس میں عظمت حسین شامل ہو جائے تو وہ شاعر اللہ ہے، کیونکہ اس وقت شہزادی زینب نے وہ تبرکات لیے. آج ہم شہزادی زینب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہی تبرکات کی شبیہ بناتے ہیں اور اس سے پیغام حسین کو عام کرتے ہیں. تو نوجوانوں یاد رکھو، یہ علم لے کے جو نکلتے ہو، یہ جلوس جو اپنے شہر کے ڈاؤن ٹاؤن میں نکالتے ہو، یہ جو مولا عباس کا پنجہ ہے، دنیا دیکھے حسین کی مظلومیت کو. اس علم اور پنجے کے وسیلے سے یہ علی کی بیٹی زینب نے سکھایا ہے. یہ تعزیہ لے کے نکلنا یہ علی کی بیٹی زینب نے بتایا. یہ آج جو ہم جھولے کی شبیہ بناتے ہیں، یہ کوئی ہم پوجا نہیں کر رہے، یہ اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہے، یہ تعصی ہے اس جلے ہوئے جھولے کی جو شہزادی زینب نے کہا تھا کہ ہمارے تبرکات ہمیں واپس دیے. یہ تھی مصلحت تبرکات واپس لینے کی، تاکہ قیامت تک کے لیے شہزادی زینب بتا دیں کہ دیکھو جہاں مجلس ہے،
جہاں ذکر ہے، جہاں ہمارے مصائب ہیں، وہاں یہ عباس کا علم پوری دنیا کے اندر حسین کی مظلومیت کو بتاتا ہے۔ تو اب نہ یہ جھولا بدعت ہے، نہ یہ علم بدعت ہے، نہ یہ تعزیہ بدعت ہے، نہ یہ ذوالجناح بدعت ہے، یہ تمام کے تمام ان تبرکات کی شبیہ ہیں کہ جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے سے ہم حسینی پیغام کو آج عام کرتے، اور دنیا کی آج جدید ریسرچ اس بات کو مان رہی ہے، یہ مسلمان ہے کم عقل، یہ بعض کلمہ پڑھنے والے کم عقل اور جاہل لوگ جو بدعت کی بات کرتے ہیں اور پرووک کرتے ہیں دوسروں کو تشیع کے خلاف۔ آج اگر علم حضرت عباس کو ایک جاہل بدعت کہتا ہے اور پاکستان میں علم کشائی کے موقع پر اگر شیعہ جوان شہید ہوتے ہیں تو میں ان کی شہادت کا، ان کے قتل کا قصوروار اس جاہل انجینئر کو سمجھتا ہوں جس نے علم عباس کو بدعت کہا اور لوگوں کو پرووک کیا، وہ قصوروار ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں میں کہ ہم جو عقائد تشیع کا دفاع کرتے ہیں میڈیا پر، اس لیے نہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دین سے جا رہے ہیں، نہیں، اس لیے دفاع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جوانوں کی جانیں اسٹیج پہ لگی ہیں۔ آپ جب لوگوں کو پرووک کرتے ہیں تشیع کے خلاف، غلط فتوے دیتے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کی جانیں خطرے میں آتی، اس لیے پھر آ کے میڈیا پہ ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے کہ یہ بدعت کی باتیں نہ کرو، یہ کوئی پوجا نہیں ہے، یہ شعائر حسینی ہے جس کے ذریعے سے قیامت تک حسینی پیغام دیا جاتا۔ تو کبھی کوئی ریسرچ پڑھی ہو انہوں نے تو پتا ہو نا، کبھی کوئی علمی بات پڑھی ہو تو پتا ہو نا، جہاں مدرسوں میں تربیت ہی صرف تکفیریت کی ہوتی ہو، وہاں کیا نالج کی بات ہوگی، کیا علم کی بات ہوگی۔ اسی لیے نوجوان نسل کو مسلمانوں کی تباہ و برباد کر دیا انہی باتوں نے کہ نوجوانوں کو علم سے دور کر دیا، پڑھنے لکھنے سے دور کر دیا۔ ایک عام ذرا سی عقل اور سمجھ رکھنے والا انسان جو بات جانتا ہے، آج وہ مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے کہ ملا نے عقل کو بند کر دیا اس کی، اور یہ مجلسیں اسی لیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ توحید آل محمد کے دروازے سے ملتی ہے۔